لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار دہلی کی مسجد میں بیان فرمایا، اور بیان کس شہزادوں سے کہا. شہزاد اس کے سامنے بیٹھے تھے اور اس کو انہوں نے بیان فرمایا، اور بیان میں فرمایا کہ دو بکس ہیں، بڑی بڑی شاندار بکس ہیں. ہر بکس کے اندر ایک چھوٹی بکسی ہے، چھوٹا سا بکس ہے. تو ایک کے اندر ہیرے ہے، جواہر ہے، جو کروڑوں روپے کے ہیں، اور دوسری کے اندر بچوں کے پہنانے کے کپڑے ہیں. صندوق شاندار دونوں ہیں، لیکن ایک صندوقچی کے اندر جو چھوٹی صندوقچی ہے اس میں بچوں کے پہنانے کے کپڑے ہیں، دوسری کے اندر جواہر ہے، ہیرے ہیں. تو اس ہیروں والی صندوق کی حفاظت ہوگی بادشاہ کی طرف سے، اور اس کی پر پہرا ہوگا. اس کو کوئی کسی کو قریب نہیں آنے دے گا، اور دوسری کے اگر کوئی پٹائی کرے تو اس کو کوئی کیا فکر نہیں ہوگی بادشاہ کو. اس میں ہے پخانے کے کپڑے. تو ہمارا ایک جسم ہے جو بڑا بکسا ہے، اور دوسرا ہمارا چھوٹا بکسا ہے، وہ دل ہے ہمارا. اگر اس چھوٹے دل کے اندر، اس چھوٹے بکسے کے اندر امانت ہو، امانت ہیرا ہے، صداقت ہو، سچائی ہو، خیرخواہی ہو، اور شکر گزاری ہو، اس طرح کی صفات کی ہیری ہو، تو یہ بکس، یہ دل اللہ کو محبوب ہے. اس پر مشکلات آئیں گے تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کی رسوائی سے اور اس کو ہلاکت سے اور اس کو بچائے گا، اور جو اس کے خلاف کرے گا اللہ اس سر کھائے گا. آج ہم ایسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں چاروں طرف سے فتنے ہیں، فتنوں کی بارش ہے، اور اس کی نشاندہی، اس کی پیشنگوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی تھی کہ ایسا ہوگا.
اور ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے اور مسلمان ظلم و ستم کی شکار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گمراہی کے اعتبار سے ہر طرف سے سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گمراہی کا سیلاب ہر اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ ہمارے سامنے ہیں، بے حیائی کا سیلاب ہے، خونریزی کا سیلاب ہے۔ ایک چیز کو جس طرح جانوروں کی ایک باڑ میں بند کیا جائے، لومڑی کو، شیر کو، مرغی کو اور بلی کو، چوہے کو، سب کو ایک باڑ میں بند کیا جائے تو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے۔ جس کا زور چلے اس کو وہ اپنی زور کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اسی بات پر آپ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مایوسی روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی ایسے وقت آئے کہ انبیاء علیہ السلام اور اس کی ساتھیوں پر ایسے مسائل، ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ وہ نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ ہم تو پٹ گئے، مشکل میں ہو گئے۔ تو جب ایسا وقت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الا نصر اللہ قریب، تو پھر اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اس حالات میں مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آدمی کسی قوم سے نا امید ہو سکتا ہے، بادشاہوں سے نا امید ہو سکتا ہے، حکمرانوں سے نا امید ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم جو ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ تو مایوس نہ ہو، یاد رکھیں کہ حالات کتنی ہی برے ہوں اور کتنے زوال پذیر ہو اور کس قدر گمبھیر ہو، تو اس کے بعد بھی عروج اور ترقی کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ وہ کبھی نہیں ختم ہوں گے انشاءاللہ وہ امکانات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی، بہت بڑی شکست ہو گئی عارضی، پھر فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت مت ہارو، یہ حالات آئیں گے، پرکھنے کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو۔ یہ شکستیں اور یہ کامیابیاں آتی جائیں گی، لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوں گے بشرطے کہ تم مومن ہو، بشرطے کہ
مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم کے اندر وہ بکسوں کے اندر وہ جواہر ہو. کیا ہو وہ جواہر؟ صحابہ کرام سچے تھے. صحابہ کرام سچے تھے. تو وہ اب ایمان جو ہے، سچا مومن کون ہے؟ وہ ان حالات سے راستے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اس کے لیے تزکیہ کہ اپنی دل ایمانوں کی ابیاری کریں. یہ نہ ہوگی تو یاد رکھیں کہ ہماری کام ہے، خواہ بڑے بڑے کام، دینی کام کیوں نہ ہو، وہ بے روح ہوں گی. وہ پلاسٹک کی گائے ہوگی جس سے نہ دودھ ملے گا، نہ اس سے خون ملے گا، کیا وہ گوشت ملے گا، نہ اس کا چمڑا کام آئے گا، نہ اس کا گوبر کام آئے گا. بغیر اصلاح کے جو قدم اٹھتے ہیں وہ فساد کے سوا کوئی چیز برپا نہیں کر سکتی. کوئی خیر اسے نہیں نکلتا. خیر ہمیشہ خیر سے نکلتا ہے. خیر ہمیشہ جب دلوں کے اندر خیر ہو تب خیر پھیلے گا. تو اس بات کا وہ جو پھر پوری دین پر عمل کرنا، اختیار کرنا، اتفاق و اتحاد آپس میں رکھنا، یہ جو تحریک ایمان کے بنیادی اصول ہے، آپ کے سامنے ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان کیے. اور اس کے جو یہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا اور ایمان دین اسلام کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیانات میں آپ کو آگے آتا. دین اسلام کیا ہے اور اس کو پورا دین اسلام پھر کیا ہے. اس پوری سال بھر کے بیانات میں اور ہر چلے کے بیانات میں یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. آپ کو الحمدللہ اس نے بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھایا. آج میں اس بیان میں چند باتوں کو آپ کو سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. ہم بار بار تکرار کی وہ نہیں ہے کہ تکرار تو اچھی ہے تاکہ بات راسخ ہو جائے، لیکن موقع کم ہے، وقت بھی کم ہے. تو کوشش کروں گا جس سے پوری امت مسلمہ کے لیے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، میرے نزدیک ضروری ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ بھائی بندی کا رشتہ یہ سگی بھائیوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے. کیونکہ یہ رشتہ رب العالمین نے اس کو فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ. یقیناً بس مومن تو بھائی ہے. جب اللہ پاک کہے کہ بس انما المؤمنون، بات یہی ہے، دوسری ہے ہی نہیں. سگی بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، اس کے اندر تنافس تحاسد بھی آ سکتا ہے، لیکن جب اللہ کہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہے، تو ہم بھائی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو، کہ ہم بھائی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم. وہ کیا کرے گا؟ لا یظلمہ، وہ مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا. جو مسلمان ہوگا تو مسلمان پر وہ ظلم نہیں کرے گا. آج کے مسلمانوں کو دیکھیں،
نہ وہ خود اس پر کسی طرح ظلم کرے گا، لا یظلمہ، اور نہ ظلم کے حوالے کے ولا یسلمہ، نہ اس کو ظالم اور ظلم کے حوالے کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تمہارا اگر واقعی ایسا بھائی جس پر تم قربان ہوتے ہو، یہ آپ کا بیٹا ہے، وہ امریکہ میں بیمار ہو گیا، تم یہاں پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہاں پریشان ہوں گے، وہ ہے امریکہ میں، یہ آپ نہیں کہو گے کیوں ہمارے سے دور ہے، وہ اپنا غم کرے گا، میں تو کربوہ شریف میں رہتا ہوں۔ تمہارا بھائی امریکہ میں ہے، تم اس کے لیے یہاں پریشان ہو۔ تو مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہ جہاں بھی اس پر پریشانی ہو، خواہ غزہ میں ہو، خواہ عراق میں ہو، خواہ جہاں بھی ہو، اس کے لیے وہ پریشان ہوگا، اس کے لیے مدد بھی کرے گا۔ اگر مالی مدد کی ضرورت ہوگی مالی مدد کرے گا، جانی مدد کی ضرورت ہوگی جانے کی مدد کرے گا۔ وہ بیوقوف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بیوقوف کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بیوقوف تھا، اس نے نئی چپلیاں خرید لی اور اوپر سے گاڑی آ رہی تھی تو اس نے اس کو اٹھایا، تو جب دیکھا کہ میری چپلی نہیں ہے تو کہا کہ میرے پاؤں بھی یہ نہیں ہے، میرے پاؤں بھی یہ میرے پاؤں نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ وہ ہٹو گاڑی آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ چلنے دو، یہ میرا پاؤں نہیں ہے، یہ کسی اور کا پاؤں ہے، کیونکہ میرے پاؤں میں تو نئی چپلیاں تھی، یہ تو پرانی چپلیاں ہے، کسی چور نے چرا لی تھی۔ ہم سے کسی نے اسلام کو چرا لیا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ تو عربی بولتے ہیں، وہ ہمارا کیونکہ ہماری زبان سے تبدیل ہے، اس لیے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ چلنے دو اس کو، غزہ والا ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہی بیوقوفی ہے، ہم نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا ہے۔ یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کو سب مسلمان نہیں سمجھتے، وہ ہمارا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک ہی بدن سی دی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی کوئی اندام، کوئی عضو، آنکھ مثلا درد میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی نے اس کی پھر تشریح کی، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسرے بھائیوں کی درد و غم میں، پریشانی کو اپنا درد و غم سمجھے۔ تمہارے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تم کو اتنا درد ہونا چاہیے جو اس کے پاؤں میں ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچے مسلمان بنا دے۔ ایسے مسلمان جب ہوں گے تو یاد ہے کہ وہ بھائی جو سچے ہوتے ہیں وہ گروہ بندی کرتے ہیں، اختلاف میں انتشار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشی کرتے ہیں۔ سچی بھائی جو میں نے بتایا وہی سچ، یہ نہیں کہ جو بھائی ہے لیکن بھائی نہیں ہے۔ آپس میں وہ گروہ بندی نہیں بناتے، وہ لڑتے پڑتے نہیں ہے۔ اگر لڑتے ہیں تو دوسرا تیسرا بھائی درمیان میں آتا ہے کہ بھائی کیوں لڑتے ہو؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دو بھائی میں کوئی تنازع آ جاتا ہے، تیسرا بھائی اٹھتا ہے، بھائی تم غلطی کرتے ہو، یہ نہیں کہ وہ چپلوسی کرتا ہے۔ تو یہ گروہ بندیوں سے دور ہوتا ہے۔ ان کے درمیان گروہ بندی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کے واقعی سچی ایمان ہو، مومن ہو، تو تمہارے اندر گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو تم کو سال بھر بتایا جاتا ہے وہ یہی اصول پر ہم چلتے ہیں، یہ ہماری اصول ہے۔
تحریک ایمان کی نہیں، یہ تمام امت مسلمہ کی جتنے انبیاء علیہ السلام اس میں گزرے ہیں اس میں اول سے، ان سب کی یہ اصول ہے۔ البتہ تعبیر میں فرق ہے، تعبیر میں فرق ہے، کسی نے آسان بنایا، کسی نے مشکل بنایا۔ میں حافظ نہیں، میں نے یہاں آیات لکھی ہے، آیات کریمہ مجھے اللہ تعالیٰ بڑا، میں دیکھیں جو بچے ہیں وہ حفظ کریں۔ مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب مجھے کوئی آیات ہوتی ہو تو مجھے لکھنا پڑتا ہے، میں بھول، کیونکہ مجھے یاد تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کی بات کے بارے میں کہ تقوی اختیار کرو، حق کا تقوی۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم بھائی بھائی ہو۔ اب جب ہم بھائی بھائی ہو گئے تو سارے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، جو قرآن ہے، جس میں بنیادی احکامات ہیں، اس میں فروعی مسائل نہیں ہے کہ نماز ہاتھ کہاں تک اٹھاتا ہے پہ جاتا ہے، کہاں پر ہاتھ رکھا جائے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں ہے امام کے پیچھے، اس تفصیلات اس قرآن مجید میں نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا، یہ خود اس میں بھی اتفاق رہا، لیکن پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، ٹوٹ نہ ڈالو۔ ٹوٹ اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نزاع مت کرو، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، ورنہ تم کیا ہوگا؟ ورنہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا تم کیا صبر کرو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، دین پر جمے رہو، آپس ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت قائم رکھو، اللہ تعالیٰ ایسی صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ یہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی تاریخ بتائی کہ پہلے لوگ جو تمہارے سامنے اس وقت کے زمانے میں یہودی تھے، نصارے تھے، ذلیل ہو گئے تھے، رسوا ہو گئے تھے، در بدر ہو گئے تھے، کوئی وہاں رہتا ہے، کوئی وہاں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے تھے، آخرت میں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ اس نے جو واضح واضح احکامات ہوتے تھے، جو کلی احکامات تھے، اس کو چھوڑ کر اپنی مباحثوں کا، اپنی اختلاق کو انتشار کا ذریعہ کیا بنایا؟ اختلافی مسائل کو بنایا گیا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ بن گئے، واختلفوا، آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ اس کے پاس کل واضح احکام آئے تھے۔ آج مسلمان کی عوام سے پوچھو، اس کو سماع موتا وغیر سماع موتا پر پوری بحث کرنی آتی ہے، لیکن اس کو فرشتوں کے بارے میں نہیں پتہ کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ جو فرض ہے اس کا پتہ نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے اس پر لمبی لمبی بیانات کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹ جائیں گے، دنیا میں تو ذلیل ہو گئے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ تم نے قوموں کی رہنمائی کرنی تھی، تم آپس میں بھائی تھے، چند بھائیوں کو جس نے دوسرے لوگوں کو چلانا تھا وہ آپس میں لڑ پڑے، تو دونوں کیسے چلائیں گے؟ چلا سکیں گے؟
قطعاً نہیں چلا سکیں گے. جب خود بگڑ گئے ہیں آپس کے اندر اس کا بگاڑ ہے. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ہم مسلمانوں کو خطاب فرمایا, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, تم مشرکین کی طرح مت بن جاؤ. وہ کیا کیسے ہیں یا بھائی, ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جس نے کیا کیا, دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا, ڈلے ڈلے جوڑے سے گروہ گروہ بن گئے. اب کیا ہوا, ہر کوئی کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں, دوسرا کیا ہے حق پر ہے. اور میں کیا ہوں, میں تو ہماری جماعت, ہماری تنظیم, ہم تو جس چیز پر ہے وہ تو ہو بڑی چیز ہے, باقی سارے گالی مجر ہے, گالی مجھی گاجر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں کیسی دوریاں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہ فرحون, جس کے ہاتھ میں جو ہے اس پر بڑا خوش ہے. اللہ اکبر, میرا کام. ان آیاتوں کی آپ کے سامنے یہ آیاتیں آ گئی. ان چند آیاتوں میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی تنبیہ ہے اور نصیحت ہے. کہ ایک تو یہ کہ جب کسی مسلمان پر کفار ظلم و ستم کریں, تم بائی بائی ہو, جیسا کہ آج غزہ پہ ہو رہا ہے, کہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو, تو تم تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھائی ہے تمہارا. جیسے کہ آج امریکہ اپنے شیطان و بھائی شیطانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلمان ابھی تک 2 سال تو غالباً ہو گئے, 2 سال ہو گئے, کتنے زیادہ ہو گئے, ابھی تک مذمت کرتے ہیں. کسی نے امداد بھی نہیں دے رہا ہے, اور جو امداد دے رہا ہے اس کو بھی پکڑ رہا ہے کہ تم کیوں دے رہے ہو. بعض علاقوں میں, پاکستان میں نہیں, الحمدللہ پاکستان کے اندر حکمرانوں کے اندر کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑنے سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ صرف ہمارے عوام کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے لیے بھی ہے کہ تم بھی آپس میں نہ لڑو, اختلاف سے پرہیز کرو, اصولی باتیں پر جمع رہو, اپنے آپس کے تعلقات کو بائی بائی بناؤ, خوب مضبوط کرو. یہ بات اس پیریڈ جو میں نے پہلی بات آیاتیں تلاوت کی اس میں یہ بات تھی یا نہیں تھی. یہ پہلی بات حکمرانوں کو ہے. دشمنان اسلام یاد رکھیں, تمہیں آگے کبھی خیر نہیں ہو سکتے کہ تم کوئی ایک کے سہارے ہو, کیا یہ فلان کے سہارا پکڑتے ہو, کوئی دوسری کا سہارا پکڑتے ہو. وہ تم کو غلام تو بنایا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دے گا. آپس میں وہ تمہارے اس میں مصروف ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو برباد کیا جائے. تیسری بات اس آیات کی رشتے میں بتاتا ہوں, میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا, آپ کو میرے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ قرآن مجید ہی سی بات کرتا ہوں. تیسری بات یہ کہ سودی نظام سے بالکل نکل آؤ, یہ ان کا ہے. IM سے بالکل نکل آؤ, یہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ سے جنگ نہ کریں. سودی جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کو, فَأْذَنُوا, تو اعلان سنو, بِحَرْبٍ, اعلان جنگ سنو. کس کی طرف سے؟ من اللہ و رسولہ, اللہ اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا, تم نے جس کو نہیں چھوڑا سود کو, تو
تو تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کے کیا ہے جنگ، اعلانی جنگ ہے، اور اللہ رب العالمین سب پر غالب ہے، تمام دنیا کی ہاتھ میں ہے، اور وہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہماری بڑی بنیادی بربادی اس وقت شروع ہو چکی ہے کہ جب ہم نے اس نظام کو اپنا نظام بنا لیا، IMF کی طرف ہم بڑھ گئے۔ آج وہ جو پابندی لگاتا ہے وہی ہم مانتے چلتے ہیں۔ بار بار اس کو سمجھایا گیا، پکارا گیا، اس کو خطوط بھیجے گئے، اس کو سمجھایا گیا، لیکن دن بہ دن اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جو IMF کے ہاتھ چڑھ چکا ہے وہ اس کو برباد ہونے میں اس نے کوئی کسر نہیں اٹھائی، اور وہ اس کو دوسروں کا غلام بنا دیا۔ سود ایک ایسا نسور ہے کہ ایک تو صلاحیتوں کو تباہ کرتا ہے، جس طرح مایوسی کس کو تباہ کرتا ہے؟ مایوسی انسان کی صلاحیتوں کو تباہ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب کچھ نہیں ہوتا پھر کیا؟ پھر ہاتھ ڈھیلے ڈالے، پھر ہاتھ ڈھیلے ڈالے۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ اس طرح یہ سعود کی بھی ہے کہ یہ ایک ایسا نسور ہے کہ پوری انسانیت کی جسم کو تباہ کرتا ہے۔ اس سے نکل آئیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید ہمیں کیا کیا فرماتا ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سے نکل آئیں۔ اب تو ہمارے پاس الحمدللہ نظام بھی موجود ہے۔ شیخ الاسلام، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جو کوششیں پہلے سے جاری تھی، سال کوشش کر کے، محنت کر کے مسلمانوں کو ایسا نظام ہاتھ میں دے دیا کہ کفر خود اس نظام کو کہ ہم اس کو اپنائیں۔ اتنا مفید ہے، لیکن ہم اپنے اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اپنا نہیں سکتے، وہ دوسروں نے اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مسلمان ہمارے کو کہ اپنی سودی نظام سے نکل آئے۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ تمام کے تمام ایک مشترکہ احتسابی جماعت بنائیں۔ یہ میرا نہ عقل ہے، اتنی نہ میری سوچ ہے، یہ رب العالمین کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تلک امتن تو تمہارے اندر ایک امت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ نہیں کہا کہ تمام امت، بلکہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وہ احتسابی جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ اس پر میں نے البرہان میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ کیسے ہونا چاہیے، کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی۔ تو مسلمان ایک احتسابی اور مشترکہ، جس طرح اقوام متحدہ نے بنایا ہے، سلامتی کونسل بنایا ہے، اس طرح مسلمان ایک احتسابی جماعت بنائیں جو ہوشیار، بہادر، مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر علماء پر مشتمل ہو، تاکہ شریعت میں وہ غلطی نہ کریں، صلح میں غلطی نہ کریں۔ کیونکہ مسلمانوں کے اندر تنازع پیش ہو سکتا ہے، آپس کے مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی زمین پر، کبھی سرحد پر، کبھی کسی پر ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جماعت وہ بنائیں جو مسلمانوں کی درمیانی تنازعات کو حل کرے اور اس کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دونوں کو مومن کہا، لڑ سکتے ہیں، انسان ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو دلے، دو گروپ، دو ملک آپس میں ایمان والوں کی آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
تو ان کے درمیان صلح کرو. صلح ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ہوشیار. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام خلق کو بھیج دو, کام خلق کو وہ اور بات کو اور خراب کرتا ہے. ہمارے ہاں سب جب صلح نہیں کرنا چاہتے پھر کام خلق کو بھیجتے ہیں, نااہل کو بھیجتے ہیں کہ تاکہ برباد ہو جائے. اصلی صلح وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کی نوازا ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے گرفت سے نوازا ہو, کیا طاقت بھی ہو, بہادر بھی ہو. اس لیے میں نے کہا کہ بہادر بھی ہو اور وہ مسلح بھی ہو. کیا ہو؟ مسلح بھی ہو. ایک فوج بنائے, سب کی نمائندگی ہو. ویٹو کا پاور کسی کو نہ ہو, ویٹو کا پاور کسی کو نہ ہو, خود اپنا بنائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فین بغت احداہما, اگر صلح پر کام نہیں ہو رہا ہے, درمیان میں باتیں کریں, بیان کریں, پھر اگر یہ جماعت دیکھ لیں کہ ایک تو دوسری پر ظلم کر رہا ہے, ظالم تو فلانا ہے, صلح کی طرف نہیں آ رہا ہے, الاخری دوسری پر کرتا ہے, فقاتلو, تو کیا قتل ہر کسی کا کام ہے. یہی جماعت ہوگی, کیا ہوگی؟ فقاتلو. پھر اس کے ساتھ لڑو. یہ وہ اپنے ساتھ قوموں کو بھی کرے گی کہ بھائی فلان ظلم ہے, اس پر حکم لگائے گا اور کیا ہو جائے گا, اس کے خلاف اٹھ جائیں گے. وہ فقاتلو لتی تبغی, جو سرکشی کرتا ہے اس کو خلاف اٹھ جائے سارے. جیسا ہم بھائی ہیں تو صلح کرتے ہیں, ایک ظلم پر اترا ہے تو ساری بھائی اکٹھے ہو کر اس کو گردن میں پڑھ رہے, اب تو کو پتہ چلے گا. بس وہ کہتے ہیں مان لیتا ہوں. جب مان لیتا ہے حتی تفیع الی امر اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. سورۃ حجرات میں ہے, دیکھنے پڑھ لے. تو پھر اس کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے پکڑا اور اس کو ظلم بھی کرتے ہو, تم بھی اس کا ظلم نہ کرو. اب انصاف کے ساتھ درمیان میں فیصلہ کرو. کتنی کتنا کھلا حکم ہے, کتنی مزیدار ترتیب ہے. اس پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کے اندر اختلافات آتے ہیں, قوم کے اندر آتے ہیں, ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس تلوار نہیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. اس کی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر میں نے بات بڑی لمبی 104 نمبر علی سورۃ عمران میں نے کی ہے. اب آتے ہیں علم حضرات کے پاس, اس کو تھوڑا لیتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ لوگ علماء کے ہی پیچھے چلتے ہیں. جب علماء کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو تمام علماء بدنام ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ تمہارا ملا بہت بغیرت ہے, دوسرا کہتے ہیں تمہارا ملا بغیرت ہے, دونوں بغیرت ہو گئے. تمہارا پیر گمراہ ہے, دوسرا کہتے ہیں تمہارا پیر گمراہ ہے, تو دونوں پیر گمراہ ہو گئے. ہو گئے نہیں ہو گئے؟ گمراہ الگ, وہ تو اللہ کی طرف کو پتہ بعد میں چلے گا, لیکن دونوں لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے. لیکن اس فلسفے کو ہم نہیں سمجھے, اس کو انگریز سمجھا ہے. انگریز نے ہمارے اندر پھوٹ ڈال کر کے کیا ہمیں بکھری کر دیا. یہی مذاہب پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن اس پر کسی نے آپس میں فرقہ نہیں بنایا. اب ہر آدمی اپنی رائے پر ایک فرقہ بناتا ہے. تو اہل علم کو میں درخواست کرتا ہوں, یہ بات میرے خیال میں سمجھ بھی گئے آپ, کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پوری طرح ایمان و تقوی والی زندگی کو اختیار کرے. اگر اس کے اندر خود ایمان والی تقوی نہ ہو تو لوگوں کے اندر وہ کیسے لائیں گے؟ ہمیں کہتا ہوں کہ ساری پانی کو میٹھا کرو اس گلاس سے, اس گلاس کے اندر خود مٹاس نہیں ہے تو میٹھا ہو جائے گا؟ بس وہی پانی ہے. تو علماء کو عوام سے زیادہ قوت میں ساتھ
تقوی اور تزکیہ کی ضرورت ہے کہ تاکہ دوسری لوگوں کے میں وہ کیا کام کریں اور اس کو دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. اگر اس کے اندر خود تقوی نہیں ہے، خود امانت داری نہیں ہے، خود جھوٹ بولتا ہے، خود بہتان لگاتا ہے، تو دوسروں کو کیا بتائے گا؟ باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ پھر ایک تقوی اختیار کریں، پھر عوام کو بینات، جیسا قرآن مجید نے کہا کہ بینات کو چھوڑ کر، بینات یعنی اللہ کی کل احکام، واضح احکامات اس پر لانے کی کوشش کریں. اور اجتہادی مسائل میں جن میں امت مسلمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کی تاکہ گنجائش ہو. یہ جتنے آپ اختلافی مسائل ہے، آپ اس کی جڑوں میں دیکھیں، یہ اختلافی نہیں ہے، یہ کہیں رخصت ہے اور کہیں عزیمت ہے. اس پر امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے کتاب لکھی. اس کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو امت کے لیے رحمت تھی کہ اس میں گنجائش ہی نکلتی تھی، اس کو زحمت نہ بنائیں. اپنی رائے کی بنیاد پر اپنی رائے کو قرآن و سنت کا نام نہ دیں. رائے تمہاری ہے، رائے تمہاری ہے، اور دونوں مسئلے ایسے ثابت ہو سکتے ہیں. تمہاری رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. تم کہتے ہیں نہیں میری رائے قرآن و سنت ہے، تو تم نہ خدا ہو نہ رسول ہو. اپنے آپ کو خدا و رسول نہ بناؤ. جب اس طرح کوئی کرتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں امت کو. اس پر بنیاد پر ملکوں کو یعنی عوام کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو. چند آدمی تمہارے پیچھے ہوں گے، چند میری پیچھے ہوں گے، چند اس کے پیچھے ہوں گے. اس ایسی گروہ بندیوں سے پرہیز کریں. اور ایسے مسائل کو جو فروعی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اس کو ممبر و محراب کی زینت نہ بنا جائے. ہمارے آج کل ممبر و محراب کی موضوع کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف سے ہماری بات شروع ہوتی ہے، حالانکہ ممبر و محراب امت کو جوڑنے والی ہے. اس میں سے آپ نیک اعمال، اچھے اخلاق اور ایمان کی ابیاری کرنے والی فضائل، اس طرح بیانات اس میں سے کریں. اور جو کلی برائیاں ہیں، فحاشی، ہم نے ابھی تک فحاشی کے خلاف نہیں بولا. ہمارے بیان آپ دیکھیں، فحاشی پر بیان ہمارے نہیں ہوتا کہ چھوڑ دو، عریانی کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، اس کی قبائح، اس کی رذائل، اس کے وہ جو وعیدیں ہیں وہ ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں لائی. بہتان، اس کی کیونکہ بہتان میں خود ہم مبتلا ہے، اس لیے کیونکہ بہتان کہیں کہ تم خود بھی کرتے ہو. ایسے گناہ برائیوں سے کہ عذاب بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں ان گمراہیوں کی، ان برائیوں کی نفرت بچانے کی کوشش کریں. یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ یہ ضرورت ہے یا نہیں یہ ضرورت اس بات کی؟ اگر مسلمانوں کے حکمران ایسی کریں گی جو میں نے بتا دیا، اور علماء اس طرح اس بات کو اختیار کیا جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، تو میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں. جیسا قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، کہ وہ بات رکھو جب تم ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اقوام عالم میں پر فضیلت دی تھی، تم سپر طاقت تھی، شریعت کی لحاظ سے بھی اور حکومتی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی. اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے موقوف بھی روایت ہے، یہ موصول بھی روایت ہے، مرفوع بھی ہے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان کہ من امتی، میری امت کے اندر دو ڈلے ہیں، پشتو کے میرے ڈلے، دو قسم کے لوگ ہیں. اذا صلحا، اگر یہ دو قسم کے لوگ ٹھیک ہو گئے،
صلح الناس کلہم، تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ امت مسلمہ یہ پوری دنیا کی دل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا دل ہے. جب امت مسلمہ ٹھیک ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ پوری دنیا ٹھیک چلے گی. پھر اس لیے ناس فرمایا ہے تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ دو قسم کے لوگ بگڑ گئے، وَإِذَا فَسَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، تمام لوگ بگڑ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو راہ نہیں ملے گی. اس کو حق کیسے ملے گا جب حق کے اندر خود اختلاف کیسے ملے گا؟ اسی لیے ہماری پٹائی ہو رہی ہے کہ ہم غاصب ہیں. کیا ہے؟ ہم غاصب ہیں. ہم نے قوموں کو کہ وہ حق کو مارا ہے، ہمارا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا. تو پھر فرمایا السلطانوں، اور ایک جگہ ہے الامراء حکمران، السلطان و بادشاہ، سلطان کی آگے پیچھے سارے اس میں آ گئے، والعلماء دونوں. یہ جامع البیان لکھا ہے، حدیث موجود ہے. تو یہ ایسی حالات میں تو ایک سخت دعاؤں کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سخت آزمائش ہے. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا ابھرے گا کہ اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے لوگوں کو بچائے. پھر ایسی دعا کے ذریعے بچائے جیسے ڈوبنے والا مانگتا ہے. آپ یہاں جب دعائیں مانگیں تو ایسا کہو کہ بس دل میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو. جس آپ آسمان سے گر رہے ہیں یہ کہ ہے تو اللہ ہے، یہ ڈوبنے والا مانگتا ہو. حضرت عمار میں حدیث شریف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا، مایوس نہ ہو، اور فرمایا کہ پھر دوہیم آئے گا اندھا فتنہ، نہ قاتل کو پتہ ہوگا نہ مقتول کو پتہ ہوگا. دوہیم آئے گا، یہ ہمگیر فتنہ ابھرے گا جو لوگوں کو دو جماعت میں تقسیم کر دیں گے. ایک جماعت فسطاط و نفاق لا ایمان فیہ، ایسی جماعت ہوگی ایک جس میں نفاق ہوگی. اس میں یہودی بھی شامل ہوں گے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں مسلمان والد بھی ہے، جس کا دستار و جبہ بھی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں فرمایا. فسطاط و نفاق منافق جماعت ہوگی جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا ذرا. وہ فسطاط و ایمان، اور ایک جماعت ایسی علیحدہ ہو جائے گی جس میں نفاق کا ذرا نہیں ہوگا. ایسی چانٹی جب ہو جائے گی تو نبی کسی نے عجیب بات فرمایا پھر دجال کا انتظار دجال، پھر اس وقت دجال کا ذکر کیا انتظار کرو. آج آ جائے، کل آج آ جائے. شاید یہی اللہ پاک وہاں فرمائش رہی ہوئی دجالی فتنے وہاں پہلے کرونا کے بارے میں کہ کیا کیسے اندھا فتنہ تھا. پھر یہ فتنہ آج کل جو فتنہ جا رہی ہے، اور یہ موبائل تو اندھا فتنہ نہیں ہے، ایک آنکھ کا تو اندھا تو ہے ہی. جتنا ختم کر دے تو اور زیادہ اس کی ذخائر بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہل ایمان کی جماعت میں شامل فرمائے. اور پھر نبی کریم نے ہم یہ خوشخبری دی کہ فتح یہی پائیں گے، فتح یہی ایمان والے پائیں گے. مشکلات آئیں گی لیکن فتح یہ پائیں گے. ان دجال فتنے سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ والہانہ محبت، صحیح قوی تعلق اور واقعی تقوی و طہارت کو اختیار کیا جائے، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں. دوسرا، پوری دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی صدق کے دل سے عہد اور کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ تیسری بات، تمام مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد قائم رکھیں، جسا میں نے اپنے اوپر طریقہ بتا دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک ایمان و تقوی تقریباً 40 سال سے مسلسل انہی اصولوں پر کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں کر رہی ہے.
اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہو گئے، اگرچہ پروپیگنڈے بھی ہو گئے، کیا نہیں ہو گیا، یہاں ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے، ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہے جو پرانے میرے ساتھ چلتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج دنیا کی کونے کونے میں دارالایمان بن رہے ہیں، لوگ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا میں امن آ سکتا ہے، دنیا میں امن آ سکتا ہے، پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ تو اس پر یہ مسلسل ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اپنی تنظیم کو چھوڑ دو، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ اپنے اب یہاں وقت لگاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ایک چلا ہمارے ساتھ لگاؤ۔ ہم آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ تم فوج کو چھوڑو، تم پولیس کو چھوڑو، تم فلاں چیز کو چھوڑو، تم فلاں چیز کو چھوڑو، فلاں تنظیم کو چھوڑو، ایسا قطعا نہیں کہتے۔ لیکن ہر تنظیم کا، ہر مدرسے کا، ہر ادارے کا یہ کام ضرورت ہے۔ ہر آدمی کے لیے، ہر ادارے کو، ہر تنظیم کو، ہر گھر کو، ہر باپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے بچے یا اس کے اہلکار ایماندار ہو، سچے ہو، اور وہ خیرخواہ ہو، اور وہ آپس میں جوڑنے والے ہوں، اور وہ آپس کو جمع کرنے والے ہوں۔ یہ ہر ادارے کی ضرورت ہے، ہر جماعت کی ضرورت ہے، ہر مدرسے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت لگائیں، پھر اپنے اپنے اداروں میں جائیں، تاکہ یہ خود اداروں کی ضرورت ہے تو یہاں آئیں۔ یہاں اور تعلیم نہیں ہوتی، آپ اول پورا سال دیکھیں، یہاں آپ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ امانت کیا ہے، صداقت کی ہے، سچائی کی ہے، اسلام کی ہے، ساری چیزیں آپ کو اسی طرح بتائی جائیں گی۔ اس کے لیے آپ سے ہم وقت مانگتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تمہارے سے بیعت ہو جاؤ، انشاءاللہ جس کی پیر کے لوگ جہاں آ چکے ہیں، لوگ بیچتے بھی ہیں، پیران بس پیر یہاں لوگ یہاں بیچتے ہیں، کئی پیر لوگ ہیں کہ وہ بیچتے ہیں یہاں، اور ہم ہم سے نہ کاٹتے ہیں، نہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بیعت ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں وقت لگائیں، تم اپنی پیر کے لیے کامیاب ترین اس کا مرید بن جاؤ گے، خلیفہ بن جاؤ گے۔ اب دیکھتے ہیں کہیں ہم فون کرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھ آیا تھا، تو یہ امت کی ضرورت ہے یہ کام۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے ثواب کا پھر آپ خود اندازہ لگائیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ کوئی سچے دل سے یہاں آ جائے، جھوٹی دل سے نہیں۔ جھوٹی دل سے والوں کو کوئی چوری کے لیے آتا ہے، وہ حج میں اس کو حج سے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر حج میں چوری کے لیے جاتا ہے تو اس کو حج سے کوئی فائدہ ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اسی لیے آپ کے پاس آتے ہیں، خود کا کہہ دیا کہ ہم یہ تمہاری ترتیب کام سیکھ لیں تاکہ وہاں شروع کریں۔ میں نے کہا کہ بالکل یہ میرا آرزو ہے، لیکن وقت سچائی کے ساتھ لگاؤ، پھر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ سچائی کے ساتھ وقت لگاؤ۔ کون تیار ہے اس وقت کے لیے؟ چاہیے جھوٹی ہاتھ نہ اٹھاؤ، جہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ سچے لوگ ہوں، سچائی سے اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کو سچائی سے گزاروں، امانت کے ساتھ گزاروں، اور خیرخواہی کے امت کی مسلمہ کی خیرخواہی کے ساتھ گزاروں۔